محدثین فرماتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث پاک صحیح ہے، یعنی اس کے تمام راوی موجود ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے اور سیاہ ستہ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث قدسی فرمایا اے آدم کے بیٹے، یہ رب فرما رہا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ رب فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو قناعت سے بھر دوں گا۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ پوری کائنات کا رب، آپ کو، مجھے، عرش و فلک، زمین و آسمان، تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام ولی، غوث، کتب، ابدال، کلندر، حیوانات، نباتات، جمادات، ہر شے کو پیدا کرنے والا رب ذوالجلال خود وعدہ فرما رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو قناعت سے بھر دوں گا اور تیری غربت کو دور کر دوں گا۔ پھر تو غریب نہیں رہے گا، حالانکہ بندہ کام کرے تو امیر ہوتا ہے، رب فرماتا ہے تو فارغ رہ، میں امیر کر دوں گا، تیری غربت کو میں دور کر دوں گا اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے۔ یاد رکھیں کہ اس سے فارغ سے مراد دو چیزیں فارغ کرنی ہیں، جسم کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا ہے اور دل کو بھی اللہ کی یاد اور محبت کے لیے فارغ کرنا ہے۔ ہمارا دل ایک سیکنڈ کے لیے بھی فارغ نہیں، ہر وقت مصروف، ہر وقت مصروف، اور دل میں ہزاروں چیزیں آ رہی ہیں، ہزاروں چیزیں جا رہی ہیں۔ اب جو ہے وہ اتنی تباہی دل کے اندر، ادھر گناہوں کا گند پڑا ہے، ادھر سے طوفان دنیا کی محبتوں کا چلا ہے، ادھر سے مٹی گھٹا گناہوں کا، اور اس قدر کوڑا دان ہمارا دل بن چکا ہے۔ تو اب قرآن کا نور، سورہ رحمان کا نور، سورہ ملک کا نور، سورہ یاسین کا نور دل تک پہنچے کیسے کہ دل پر جو ہے وہ گناہوں کی تہیں جمی ہیں، گند کی تہیں جمی ہیں، ان کو اتارنا ہے، اور ان کو اتارنے کے لیے بہترین ذریعہ ماہ رمضان ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ گلاس میں پانی لیں، یہ گلاس ہے، اس کے اندر آپ پانی لیں اور پانی لے کر اس کو ہلائیں اور ہلاتے رہیں۔ اپنا چہرہ دیکھیں تو چہرہ نظر آئے گا جی؟ نہیں آئے گا۔ اس کو ٹھہرا دیں، پانی جب ٹھہر جائے اس کے بعد آپ اپنا چہرہ پانی کے اوپر کریں گے، سامنے کریں گے تو اپنا عکس نظر آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تو رب کی جو ہے وہ محبتوں کا عکس اپنے دل پر دیکھنا چاہتا ہے تو دل کو بھگانا، دل کو ٹھہرا، دل کو روک، تمام چیزوں سے دل کو خالی کر۔ جب خالی ہو جائے گا تیرا دل ہلے گا نہیں۔ یہ ہلنے سے مراد وہ ظاہری دھڑکن نہیں، یہ دنیا کی محبت میں ہلنا، گناہوں کی محبت میں پڑے رہنا، ان تمام چیزوں سے دل کو پاک کر، تجھے عکس مصطفیٰ بھی اپنے دل میں نظر آئے گا اور اللہ کی محبتوں کا مظہر بھی تیرا دل بن جائے گا۔ ادارت القرآن کے درس قرآن میں جو ہے وہ دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے نسخے بتائے جاتے ہیں، یعنی یہ یہاں سے وہ حکمت کے موتی ملتے ہیں کہ جس سے آپ دل کی دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں سے جوڑ سکتے ہیں۔ حدیث قدسی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے لیے چند قدم بڑھتا ہے میری رحمتیں 10 قدم اس کی طرف آگے بڑھ کے آتی ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ فرمودات سے رمضان المبارک کی فضیلتوں اور شانوں کا پتہ چلتا ہے۔ رمضان میں کھانا پینا کیوں چھڑوایا؟ اس لیے کہ بندے کی توجہ رزق سے ہٹ کے رازق کی طرف ہو جائے، اور جس کو عصر کے بعد سموسوں اور پکوڑوں کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آ رہا ہو، کھانے اور پینے کے تصورات کے اندر وہ ڈوبا ہو، تو اس کو ماہ رمضان کے اندر روزے کی لذت کیا آئے گی؟ ابھی صبح ہی سحری کی اور سحری کرنے کے فوراً بعد 2-4 گھنٹے گزرتے ہیں تو ساتھ ہی کئی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج روزہ بڑا لگ رہا ہے، مجھے پیاس لگ گئی، کوئی کہتا ہے مجھے بھوک لگ گئی۔ اب رب نے تجھے بھوکا پیاسا رکھ کے اپنی طرف توجہ دلانی تھی،
تو کبھی لسی کو دیکھ کے دل للچا رہا ہے، کبھی پانی کو دیکھ کے، کبھی کھانے کو دیکھ کے، اور کبھی جو ہے وہ چٹپٹی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ تیرا دل للچا رہا ہے، تیرا دل اتنا مر چکا کہ اپنے ماہ رمضان کے روزوں کے مقصد کو بھول گیا۔ مقصد کیا تھا؟ رزق چھوڑ دو، سارے دن کے لیے نہیں۔ اور آپ کے علم میں شاید ہو یا نہ ہو، ابتدائی دور میں جو اسلام کا ابتدائی دور تھا، روزہ کتنی دیر کا تھا؟ کون بتائے گا جی؟ ابتدائی دور میں، اسلام کے ابتدائی دور کے اندر ماہ رمضان کا روزہ کتنی دیر کا تھا جی؟ جی سبحان اللہ، 8 پہر کا روزہ تھا۔ یعنی کہ جیسے ہی بندہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سویا، روزہ شروع۔ اب اگلے دن جو ہے وہ مغرب کے وقت جو ہے وہ روزہ کھلے گا۔ جیسے ہی سویا، اب رات میں کھانا بند، پینا بند، جماع بند، ہر طرح کی پابندیاں شروع ہو گئیں، اور پھر ساری رات گزری، پھر سارا دن گزرا، اور اس کے بعد مغرب کی نماز، مغرب کی اذان کا وقت ہوا، غروب آفتاب ہوا، تو پھر روزہ افطار ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں ایک صحابی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان ترین معاملہ فرما دیا کہ صبح بھی کھاؤ، رات بھی کھاؤ، شام بھی کھاؤ اور صبح بھی کھاؤ، صرف دوپہر کا چھوڑ دو۔ جو ایک وقت کا کھانا اللہ کے لیے نہیں چھوڑ رہا، وہ جنت کی طلب کر رہا ہے۔ حدیث قدسی کا اگلا حصہ سنیے، فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میرے لیے وقت نہیں نکالے گا، میرے لیے فارغ اپنے دل کو، جسم کو نہیں کرے گا، تو سن، تو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، بھاگتا رہے، ملے گا تجھے وہی مقدر میں جو میں نے لکھا ہے۔ ملے گا وہی جو مقدر میں نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ تو بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا مگر سکون نہیں ملے گا، تو بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا، تیری غربت دور نہیں ہوگی، تیری اگر ظاہری غربت دور بھی ہو جائے، تیری دل کی غریبی دور نہیں ہوگی، دل کا قرار نہیں ملے گا، دل کا سکون نہیں ملے گا، دل کا چین نہیں ملے گا، تیرے دل کا کمینہ پن نہیں جائے گا، ساری کائنات بھی تجھے مل جائے گی، پھر بھی تو دل کا غریب رہے گا۔